بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی نہ پسو نہ کھٹمل نہ سانپ نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کچھ شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس کا قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاڑ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل آ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسی بجھا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نے سبا کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ رہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا ابلا بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹا میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلا دیا ہے ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ درس ہدایت، قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں نہیں ہو کر ویران بن جاتی ہیں۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، جن کی فضلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا، ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو تو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا، آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا عز و جل کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا، میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟
ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور شفا یاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انتینا نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے اپنے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے وحدہ کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھیں ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 گلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا انکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا میں بت پرست تھا، تمہیں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرزندہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریریں سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمایا ہے اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادی آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں بلکہ پہنچا دینا۔ بولے تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھ تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کہ اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم، بھیجے ہوا کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور شمعون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم ہوتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے اور وہ ہاتھی ہے، وہ ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور لوگوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سرطان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا
اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ ہو کر گریں وہ سب لوگ تم لوگوں لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک کو سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستہ میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سبوں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی و بدنیتی کا ثمر مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ سچ ہے کہ